السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سیدھا اسٹوری پوائنٹ پر سنانے جا رہی ہوں ایک ایسی پوری اسٹار کہانی جس کو سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ کالے جادو نے میرے ماموں کے پورے گھرانے کو تباہ کر دیا۔ اس کہانی کو مکمل سنیں اور پہلے ہمارے چینل سیدھا اسٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کو دبائیے۔ یہ واقعہ 17 جنوری 2007 کا ہے۔ سردیوں میں فجر دیر سے ہوتی ہے۔ 17 تاریخ کو بدھ کا دن تھا۔ میں فجر پڑھ کر کچن میں آ گئی ناشتہ بنانے کے لیے۔ میں اس وقت فریج سے آٹا نکال رہی تھی، تبھی میرے میاں فجر پڑھ کر واپس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، وہ فائز کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے کیا؟ میں اتنی زور سے چیخی کہ برابر والے کمرے سے ہماری جٹھانی نکل کر باہر آ گئی اور یہ خبر سن کر بھی وہ بہت افسوس کرنے لگی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں زور زور سے رو رہی تھی اور پھر ان کے گھر جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ فائز بھائی کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فائز بھائی میرے سگے ماموزاد بھائی ہیں، بڑے ماموں کے بیٹے۔ ماموں کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، ساری ہی اولادیں شادی شدہ ہیں۔ عزیزہ بھابھی فائز بھائی کی بیوی تھی۔ جب وہ شادی ہو کر ہمارے خاندان میں آئیں تو ان کی دھوم مچ گئی۔ کچھ ایسا ہی بے داغ اور معصوم سا حسن تھا ان کا، گول چہرہ، دودھیا چاند کی روشنی سے رنگت کہ جس میں گلابی گلاب کسی گلابی جھلکتی تھی، اور چہرے پر ہر چیز اتنی مکمل اور اتنی متناسب کہ دیکھ کر پیار ان پر بھی اور قدرت کی اس فنکاری پر بھی آ جاتا۔ ان کی جب شادی ہوئی تو ان کے گلے میں ایک کالے رنگ کا تعویذ تھا، جو کہ اس لیے تھا کہ بچپن میں ان پر بہت سے اثرات ہو گئے تھے، تبھی کسی عامل سے لے کر ان کے والد صاحب نے تعویذ ڈال دیا تھا، اور اس عامل نے ان سے کہا تھا کہ یہ تعویذ ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھنا، اگر یہ گم ہو گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ بھابھی حسن میں ہی یکتا نہیں تھی، حسن اخلاق میں بھی اعلیٰ تھی۔ گھر صاف ستھرا، ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھنا، سب کے آرام کا خیال رکھنا، گھرداری اور دوسروں کے کام آنا، غرض کچھ ہی عرصے میں وہ خاندان بھر کی ہر دل عزیز بھابھی اور بہو بن گئی تھی۔ وہ بلا شبہ خاندان میں آنے والی خاندان میں موجود تمام بہویں اور بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت، با اخلاق اور باسلیقہ تھی۔ بھائی جو دیتے اسی میں گزارا کر لیتی، نہ کبھی شکایت کا موقع دیتی اور نہ خود کرتی۔ غرض بھائی بھی ان سے بہت خوش تھے اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ وہ سلائی کڑھائی بنائی ہر چیز میں ماہر اور تیز کام کرنے والی خاتون تھی۔ گزرتے وقت نے بھابھی کو 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کی ماں بنا دیا، مگر ان کی شادابی اور دلکشی میں کوئی کمی نہیں آئی، اور قدرت نے بیٹیاں بھی بہت ہی پیاری عطا کی۔ انہی کا برتو ان جیسی بالکل گڑیوں کی طرح۔ تربیت کے حوالے سے وہ بیٹیوں کو بھی اپنے ہی انداز میں لے کر چل رہی تھی، دھیمے انداز میں گفتگو کرنے والی، باسلیقہ اور مناسب حد تک کام کرنے والی، کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت کام کرنے والی، پڑھائی میں بریلینٹ۔ بہرحال اس طرح بھائی اور بھابھی کی رفاقت کو 16 سال گزر گئے، مگر عزیزہ بھابھی پر اس وقت کے اثرات کچھ اچھے ہی ظاہر ہوئے، کچھ صحت اور دلکشی میں اضافہ ہی ہوا، شاید محبتیں بانٹنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ رقم ہو جاتی ہے۔ ماموں نے آج سے 7-8 سال پہلے گلشن معمار میں پلاٹ لے کر گھر بنوایا تھا، اور ایسا شاندار گھر تھا جو بھی دیکھتا اش اش کر اٹھتا۔ اس گھر میں ایک بار اچانک لائٹ چلی گئی اور تمام جگہ لائٹ موجود تھی۔ ان لوگوں نے فیوز وغیرہ چیک کرنے کے لیے بجلی کا بورڈ کھولا تو اس میں سے ایک سانپ کا بچہ نکلا۔ ان لوگوں نے اسے فوراً مار دیا۔ اس کے بعد سے تو ان پر آفت آ گئی۔ ان لوگوں کو، خصوصاً عزیزہ بھابھی اور ان سے چھوٹی سومی بھابھی کو، گھر کی چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی پازیب پہن کر چل رہا ہو۔ کبھی دوڑنے کی آوازیں آتی، کبھی کوئی ایک دوسرے پر کوئی چیز اچھال رہا ہوتا، یعنی پھینک رہا ہوتا، جس سے بہت ہی بڑا دھماکہ بھی ہو جاتا۔ ایسا لگتا کہ نہ جانے کون اوپر چھت پر ادھم مچا رہا ہے۔ ہماری مامی بہت گھومنے پھرنے والی تھی۔ بچے اسکول، مرد حضرات آفس سے چلے جاتے تو دونوں بھابیاں اکیلی ہوتی، سو وہ ڈرنے والی تھی۔ ان کے علاوہ یہ بات جو کہ دوسری بھابھی بھی محسوس کر رہی تھی، اس لیے گھر والے پریشان ہو گئے۔ اب تو اکثر پانی کی موٹر کے قریب ایک سانپ بیٹھا نظر آتا تھا، پھر وہ اچانک غائب بھی ہو جاتا۔ پانی کی موٹر کھولنا ایک الگ مسئلہ رہتا تھا۔ فائز بھائی سے چھوٹے فراز بھائی ایک دن اوپر چھت پر جا کر سو گئے تو ان کی لقوے جیسی حالت ہو گئی، منہ ٹیڑھا، ہاتھ پیر ٹیڑھے۔ ان کا علاج ہوا تو وہ صحیح تو ہو گئے، لیکن کچھ عرصے بعد ایک دن گرمی سے گھبرا کر پھر اوپر جا کر لیٹے تو ان کی دوبارہ وہی حالت ہو گئی۔ ان تمام حالات سے گھبرا کر ماموں نے وہ مکان اونے پونے میں بیچ دیا۔ سب کو بڑا افسوس تھا، کیونکہ ایسا محلوں جیسا مکان یوں اونے پونے میں بیچ دیا گیا۔ اس کے بعد ماموں نے کسی اور جگہ مکان لے لیا،
جو کہ کسی نے بہت شوق سے بنوایا تھا، لیکن بنوانے والے نے مکمل کروا کر اس میں رہائش اختیار نہیں کی تھی اور اسے بیچ دیا تھا۔ اس ڈبل اسٹوریج مکان کا نیچے والا حصہ کرائے پر دے کر فرسٹ فلور پر ماموں کے چھوٹے بیٹے فراز بھائی مامی کے ساتھ اور سیکنڈ فلور پر فائز بھائی ماموں کے ساتھ رہتے تھے۔ ہم میں سے کسی کو بھی وہ علاقہ پسند نہیں آیا۔ وہاں کی آبادی کی اکثریت پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر ظاہر ہے ماموں اپنے ہاں کے فیصلوں میں آزاد تھے، بالکل آزاد، اور ویسے بھی وہ کسی کی مانتے بھی کب۔ لیکن اس گھر میں بھی ان کو کوئی سکون نہیں ملا۔ اس گھر میں آتے ہی ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہونے لگے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پچھلا گھر چھوڑا تھا۔ یعنی سب سے پہلے آتے ہی مامی نے بستر پکڑ لیا۔ ان کے دونوں گردے اچانک خراب ہو گئے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی جا رہی تھی۔ بعد میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ظاہر کر دیا کہ جس وجہ سے وہ گھر چھوڑا گیا تھا، اس گھر میں بھی وہی مخلوق موجود ہے۔ اسی وجہ سے اس گھر کو بنانے والے یعنی مالک مکان نے اس گھر میں رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال ایک عامل کو بلوایا گیا۔ اس نے تصدیق کر دی کہ اس پورے پلاٹ پر کسی غیر مرئی مخلوقات کا قبضہ ہے، یعنی ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی ہے، یعنی جناتی مخلوق کا قبضہ ہے۔ اس عامل نے کچھ پڑھا۔ چھت پر ایک اسٹور نما کمرہ تھا۔ وہ اندیکھی مخلوق ان کی پڑھائی سے اس کمرے میں آ گئی۔ اس عامل نے گھر والوں کو کہا، جو کوئی بھی ہو اس اسٹور میں جائے، کوئی چیز رکھنے یا اٹھانے، وہ ان کی اجازت طلب کر کے جائے، کیونکہ اگر کوئی بغیر اجازت کے وہاں جائے گا تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر مامی بچ نہیں سکی۔ عزیزہ بھابھی نے بیماری میں مامی کی بڑی خدمت کی۔ خالہ نے کہا کہ عزیزہ 100 میں سے ایک بہو ہوتی ہے جو تمہاری طرح ہوتی ہے، اور مامی کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے مامی کو غسل بھی خود دیا۔ مامی کے انتقال کے 3 ماہ کی فاتحہ میں 5 دن باقی تھے۔ یہ 11 جنوری جمعرات کی بات ہے۔ بھابھی بھائی کے ساتھ کسی کام سے باہر گئی۔ وہ لوگ بائک پر بیٹھے تھے۔ راستے میں بھائی کے کوئی جاننے والے مل گئے۔ بھائی نے بائک روکی، اپنے جاننے والے سے باتیں کرنے میں لگ گئے۔ بھابھی ایک طرف کو ہو کر کھڑی ہو گئی۔ بھابھی جدھر کھڑی تھی وہاں پیچھے ایک کچرا کنڈی تھی، یعنی وہاں پر کچرا پڑا ہوا تھا۔ بھابھی کے بیان کے مطابق انہیں ایسا لگا جیسے کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ بھائی کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھابھی نے بھائی کو بتایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرے کندھے پر شدید درد ہے، اور یہ درد آخر تک ان کے ساتھ رہا۔ بھائی کو بھی بائک کچھ زیادہ ہی بھاری محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں 2 لوگ نہیں بلکہ بہت سارے بھاری بھرکم لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ انہوں نے بھابھی سے تعویذ کے متعلق دریافت کیا، جو کہ اس وقت ان کے گلے میں نہیں تھا۔ بھابھی نے بھائی کو بتایا کہ فرائض بھائی کے بیٹے کی طبیعت کی خرابی میں انہوں نے وہ تعویذ ان کے بیٹے کو پہنا دیا تھا۔ بھائی وہ تعویذ لینے گئے، مگر وہ تعویذ کہیں گم ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد کا تمام عرصہ بھابھی نے بستر پر گزارا۔ ان کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر کو دکھایا گیا۔ وہ سمجھے کہ پریگننٹ ہے، حالانکہ ان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کا کھانا پینا بند ہو گیا تھا، ان کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، ان سے بات بھی نہیں کی جاتی تھی۔ بھائی نے بھابھی کی بہنوں سے معلوم کر کے ان عامل کا آستانہ معلوم کیا جنہوں نے بھابھی کو پہلے تعویذ دیا تھا، مگر معلوم ہوا کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں۔ بھائی نے ایک دوسرے عامل کو بلا کر کہا، انہوں نے 7 چراغ دیے کہ یہ روزانہ ان کے پیروں کے پاس جلانا ہے، اس سے یا تو یہ صحیح ہو جائیں گی یا پھر ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان پر کسی نے جادو کروایا ہوا ہے۔ بچپن سے ان پر کالا جادو ان کے کسی رشتہ دار نے کروایا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ جہاں جہاں گئیں وہاں وہاں اس گھر میں یہ جنات گئے ہیں۔ کہیں بھی وہ جنات پیچھا نہیں چھوڑ سکتے اور ان کی جان لے کر ہی رہیں گے۔ لیکن اگر صحیح عمل ہوا تو یہ بچ بھی سکتی ہیں، مگر اللہ مالک ہے۔ اس دن کے بعد سے بھابھی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکی۔ بھابھی کے ساتھ جب وہ ہاتھ والا واقعہ ہوا تب سے اکثر چلاتی تھی کہ یہ بڈھا مجھے مار ڈالے گا، اور خصوصاً جس وقت چراغ جلتے تھے اس وقت تو وہ روتی تھی، تڑپتی تھی، چیختی تھی، مارتی تھی اور چلاتی تھی کہ یہ بڈھا مجھے مار ڈالے گا۔ جس دن چھٹا چراغ جلایا گیا اس دن تو ان کی حالت بہت ہی بری تھی۔ بھائی انہی عامل کو لے کر آ گئے، انہوں نے چراغ دیے تھے۔ بھابھی کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ بھابھی کے ساتھ جب وہ ہاتھ والا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی جب کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا، تب سے وہ اکثر چلاتی تھی کہ یہ بڈھا مجھے مار ڈالے گا، اور خصوصاً جس وقت چراغ جلتے تھے اس وقت تو وہ روتی تھیں، تڑپتی تھیں، بلکتی تھیں، چیخیں مارتی تھیں اور چلاتی تھیں کہ یہ بڈھا مجھے مار ڈالے گا، یہ بوڑھا میری جان لے لے گا۔ جس دن چھٹا چراغ جلایا گیا اس دن تو ان کی حالت بہت ہی بری تھی۔ بھائی انہی عامل کو لے کر آئے جنہوں نے چراغ دیے تھے۔ عامل آئے، انہوں نے دیکھا اور بغیر کچھ کہے سنے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ بھائی جب تک ان کے پیچھے آئے وہ بغیر کچھ کہے گلی پار کر گئے تھے۔ اس دن چراغ جلنے میں بھابھی عام دنوں سے زیادہ تکلیف میں تھی۔
اور چلا چلا کر کہہ رہی تھی اور آخر میں چلانے لگی کہ بوڑھا مر گیا، مگر ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ جو میرے پیٹ میں ہے اسے باہر نکالو، اسے باہر نکالو، یہ میرے دل کی طرف جا رہا ہے۔ اور باقاعدہ ان کے پیٹ کی جانب سے اوپر کی جانب بڑھتی ہوئی کوئی نوکیلی سی چیز نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی چیز آگے بڑھ رہی ہے، اور پھر جیسے انہیں سکون آ گیا اور اسی رات 3 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ بھائی انہیں گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے ہارٹ اٹیک سے ان کی موت کی تصدیق کر دی، یعنی جو بھی چیز تھی وہ ان کے دل کے قریب جا کر دل پر حملہ کر چکی تھی۔ بھابھی کے انتقال کے بعد غسل کفن دفن کے دوران گھر میں آئے تمام لوگ عجیب سے سہمے ہوئے تھے۔ وہ عورت جو ہر کسی کے کام میں آگے آگے ہوتی تھی، ان کے پاس سوائے ان کی سگی بہنوں کے کوئی نہیں تھا۔ جس کمرے میں ان کو لٹایا گیا تھا اس میں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ جس عورت نے کتنی ہی عورتوں کو نہلایا تھا اس عورت کو غسل دینے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ بالآخر ان کی سب سے چھوٹی نند، ان کی بہن اور خالہ نے ان کو غسل دیا، اور جس وقت انہیں آخری سفر کے لیے تیار کیا گیا تمہیں بتا نہیں سکتی وہ کس قدر حسین لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر موت کی زردی اور مردنی نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے کتنی تکلیف کاٹی تھی۔ کھانا پینا تو ان کا مکمل ختم ہو گیا تھا، مگر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، چہرے پر ویسی ہی گلابیاں تھیں، ہونٹ بالکل انابی ہو رہے تھے جیسے میرون لپسٹک لگائی گئی ہو، ہونٹ کھلے ہوئے تھے جیسے کسی کو دیکھ کر شرارت سے ہونٹ کا نچلا حصہ دبا لیا جاتا ہے، یعنی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے مری نہیں، وہ مخلوق ان پر حاوی تھی۔ وہ انہیں ساتھ لے گئی۔ بہرحال ان کے مرنے سے پہلے بھی ان کے بارے میں کئی باتیں کہی جاتی رہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں کوئی نفسیاتی مرض لاحق تھا، مگر وہی بات جو عامل صاحب نے بتائی تھی کہ ان پر کالا جادو کیا گیا تھا۔ 6 دن کے اندر اندر عزیزہ بھابھی نے ہم سے اس دنیا سے منہ موڑ لیا، ہم سے جدا ہو گئی۔ فائز بھائی کی حالت سب سے زیادہ بری تھی۔ وہ بھابھی کا جنازہ اٹھانے کی کسی طرح سے اجازت نہیں دے رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے ذرا ٹھہرو، شاید یہ مری نہ ہو، ابھی جاگ جائے۔ آج ماموں کے گھر کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ 3 ماہ میں 2 موتیں ہو گئیں۔ فراز بھائی کی بیوی گٹھیا کی مریض ہیں، وہ کھانا ہی پکا دیتی ہیں، یہی بہت ہے۔ بچیاں پڑھ رہی ہیں، بڑی بیٹی اسکول سے آ کر صفائی وغیرہ کر لیتی ہے، اور 1.5 سالہ معصوم بچہ گھر بھر میں ماں کو ڈھونڈتا ہے۔ لیکن کیا قوم اجنا یعنی جنات یا کسی دوسری مخلوق کو یہ جائز ہے کہ وہ کسی کی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر اس پر قبضہ کر لے یا اسے مار دے؟ اور وہ لوگ جو کالا جادو کروا کر کسی کو تباہ کر دیتے ہیں، کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دے؟ یہ کالا جادو انسان کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج تک ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ہم ایسی پیاری بھبھی کو یاد کرتے ہیں، کتنا ہنسمکھ تھی، کتنی پیاری تھی، لیکن کالے جادو، کالے علم کی وجہ سے وہ تڑپ